روئے زمین پہ جب اندھیرے کا زور تھا کہ روشنی کہیں نظر نہیں پڑتی تھی اور لوگ جہالت کے کنوؤں میں گرے ہوئے تھے، تو اللہ رب العزت نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے سید الرسل نبی الانبیاء جان دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ اللہ کے نبی کے معجزات دنیا میں آنے سے قبل ظاہر ہونا شروع ہو گئے کہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیٹ میں تھے تو جہاں جہاں سے گزرتی اشجار درخت سلام کرتے اور جھکتے، حضرت آمنہ کی طرف جھکتے سلام کرتے، پتھر سلام کرتے۔ عورتیں ہوتی ہیں حاملہ ہو جاتی ہیں تو ان کو درد اٹھانی پڑتی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الرسل جب آمنہ سلام اللہ علیہا کے بطن مبارک میں آئے تو حضرت آمنہ کو درد محسوس نہیں ہوتی تھی۔ آپ چلتی تو آپ کی طرف درخت جھکتے سلام کرتے، پتھر سلام کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس روز ولادت ہوئی، حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میرے نظروں کے سامنے جو ہے بصرہ کے محلات روشن ہوئے، بصرہ کے محلات روشن ہوئے۔ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے تو فارس کے اندر آگ جل رہی تھی 1000 سال سے، اور لوگ اس کی جو ہے پوجا بھی کرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے وہ 1000 سال سے جلنے والی آگ بجھی۔ اللہ کے نبی آئے، کسریٰ کا محل کہ جس کے 14 کنگرے وہ جو ہے کنگرے وہ گرے، 14 برج گر گئے، پریشانی ہوئی۔ اس وقت زلزلہ آیا ان لوگوں کے لیے کہ جو باطل پر تھے، پریشانی کا اسباب پیدا ہوئے ان لوگوں کے لیے کہ جو باطل پر تھے، کہ جنہوں نے ظلم ڈھایا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو جس جگہ تشریف لائے، فاطمہ بنت عبداللہ، یہ عثمان رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی والدہ ہیں، وہ آمنہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھی، آمنہ سلام اللہ علیہا کے پاس تھی۔ وہ کہتی ہیں اندھیرا تھا، دیا جلانے کے لیے تیل نہیں، ظاہری طور پہ اندھیرا تھا، دیا جلانے کے لیے گھر میں تیل نہیں، کہ یتیمی کا زمانہ تھا، کہ باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی آمنہ رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہا کے پیٹ میں تھے، حضرت آمنہ کے پیٹ میں تھے، تو اللہ کے نبی کے جو باپ ہیں حضرت عبداللہ، وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ 25 سال کچھ مہینے عمر تھی، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ کے نبی دنیا میں آئے نہیں ہیں، ابھی باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے، اور اسی وجہ سے گھر کے اندر دیا جلانے کے لیے تیل بھی نہیں ہے، اندھیرا ہے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو روشنی پھیل گئی، ہر طرف نور ہی نور ہوا اور روشنی ہی روشنی ہوئی۔ تو فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ دیکھیں میں نے یوں محسوس کیا کہ ستارے آسمان کے وہ ہمارے اوپر گرنے لگے، ایسے جھکے، اتنے قریب ہوئے کہ کہتی مجھے یوں لگا کہ جیسے ہم پر گر جائیں گے۔ آسمان کے ستارے، مشرق و مغرب میں نور پھیل گیا، زمین سے آسمان تک نور ہی نور ہوا۔ کون آئے ہیں؟ سید الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔
جب پیدا ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو بچے پیدا ہوتے ہیں تو آلائش میں گندگی میں گھرے ہوئے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے پیدا نہیں ہوئے، پاک صاف تھے، دھلے دھلائے غسل دیے ہوئے پیدا ہوئے۔ بچے پیدا ہوتے ہیں تو دائی جو ہے وہ ناف کاٹتی ہے، جدا کرتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولد مختون ایسے پیدا ہوئے کہ آپ کی ناف پہلے سے کٹی ہوئی تھی، پہلے سے جدا تھی۔ حضرت آمینہ کے بطن میں تھے لیکن پیدا ہوئے تو ناف جدا تھی۔ رزق دینے والی ذات اللہ کی، پالنے والی ذات اللہ کی۔ تو اس سے ظاہر پتہ چلتا ہے کہ حضرت آمینہ کے پیٹ میں جو غذا کا معاملہ تھا اصل میں تو ناف کے ذریعے سے ہوتا ہے، تو ناف تو پہلے ہی کٹی ہوئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ ابراہیم کو آگ میں پالا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں پالا، اور جو ہے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پالا۔ اللہ رب العزت جس کو پالنا چاہیں پالنے پہ قادر ہیں، پالنے پہ قادر ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی پیدا ہوئے تو اس وقت یتیم تھے۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، یتیم جو ہوتے ہیں معلوم ہے آپ کو، کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، ظاہری اسباب نہیں، باپ ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں مہیا کرتا ہے، باپ ہے کپڑوں کا انتظام، باپ ہے چیزوں کا انتظام، باپ ہے رونقیں پیدا کرتا ہے، رونقیں بناتا ہے، لیکن باپ سر پہ نہیں ہے۔ پیدا ہو گئے اللہ کے رسول، پیدا ہوئے یتیم ہیں لیکن در یتیم ہیں، یتیموں کا بھی آسرا ہیں، سب جہاں والوں کا آسرا ہیں۔ یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے، ادھر سے دستور تھا، رواج تھا کہ عورتیں آتی باہر سے مکہ کے اندر، شہر کے اندر، بچوں کو لے جاتی، دودھ پلاتی باہر دیہاتوں میں، بعد میں آ کے اجرت لیتی۔ دائیاں آ رہی ہیں مکہ میں اور بچے لے رہی ہیں۔ جب بھی کوئی دائی آمینہ کے گھر آتی، آ کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو بچہ تو حسین ہے لیکن اٹھانے لگتی تو پوچھتی باپ کدھر ہے، باپ کدھر ہے؟ جواب ملتا باپ نہیں ہے، یتیم ہے، باپ دنیا سے پہلے ہی چلے گئے۔ چھوڑ دیتی، فوراً چھوڑ دیتی، دوسری دائی پکڑتی، چھوڑ دیتی۔ باپ سر پہ نہیں ہے، کون ہمیں اجرت دے گا؟ تو یتیم سمجھ کے چھوڑتی چلی گئی۔ یہ دائیاں جب اپنے علاقے سے چلی تھی تو ان کے ساتھ ایک اور دائی بھی چلی تھی جس کا نام حلیمہ سعدیہ تھا، حلیمہ سعدیہ تھا۔ یہ دائی حلیمہ یہ چلی تو ساتھ تھی لیکن سواری کمزور ہونے کی وجہ سے 2 دن کے بعد پہنچی۔ پہلے دائیاں پہنچ گئی اور جن کے باپ تھے، جو گھرانے امیر تھے، ان بچوں کو سمیٹ لیا، اپنی گود میں لے لیا۔ یہ حلیمہ آئی ہیں اور تو بچے کچھ کم نظر آتے ہیں اور ان کو خبر ملتی ہے کہ آمنہ کے گھر میں بھی بچہ ہے، اسے لے جاؤ۔ حلیمہ آگے بڑھتی ہیں، بچہ سامنے ہوتا ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور دیکھتی ہیں تو فوراً کہتی ہیں میں نے ایسے چہرے والا کبھی نہیں دیکھا۔ ادھر شوہر کھڑے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں میں نے ایسے چہرے والا کبھی نہیں دیکھا۔ تو خبر ملتی ہے کہ باپ نہیں ہے، لے جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ لیکن سر پہ باپ نہیں ہے۔ تو شوہر فوراً کہتے ہیں باپ نہیں ہے تو کیا ہوا، ایسا بچہ تو ہم نے کبھی ایسے جمال والا، حسن والا دیکھا ہی نہیں، یہ ہمارے دامن میں ڈال دو، حلیمہ کی گودی میں ڈال دو۔ تو ایک سبق ملا ساری انسانیت کو کہ ہمارے اندر کا جو مزاج ہے، ہمارے جو دستور چلا ہوا، جو رواج ارد گرد ہے، اگر کسی کے ہاں بیٹی ہے تو وہ چاہتا ہے امیر گھرانے کو دیکھیں، تلاش کریں کہ وہاں دولت نظر آتی ہے، سہولت نظر آتی ہے کہ خوش رہے گی۔ اسی طرح دائیوں نے بچوں کو دیکھا تو دیکھا کہ غربت کا زمانہ ہے، یتیمی کا دور ہے، سر پہ باپ نہیں ہے، تو انہوں نے بھی کہا نہیں ہمیں دولت مند بچے چاہیے، ہمیں وہ بچے چاہیے جن کے سروں پہ باپ ہو، گھرانے امیر ہوں، وہ بچے چاہیے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہاں دولت تو اگرچہ نظر آ رہی ہے لیکن برکتیں ساری یہاں چھپی پڑی ہیں،
ہمیں بھی یوں لگتا ہے کہ ایک گھر کو دیکھتے ہیں، اپنی بچی کے لیے، اپنے بچے کے لیے انتخاب کرتے ہیں، ارے میاں یہ گھرانہ امیر ہے، یہ جی شہرت والے ہیں، امیر ہیں، جو اہل ثروت ہیں، اپنی بچی ان کے دامن میں ڈال دیتے ہیں یا اپنا بچہ ان کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، لیکن معلوم نہیں ہوتا دولت ہے اگرچہ ہے، پتہ نہیں برکت بھی ہے کہ نہیں ہے، بعد میں عزت بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی، میری بیٹی خوش بھی رہے گی کہ نہیں رہے گی۔